السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ اللہ کے حول و قوت سے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم غزوہ بدر، جسے جنگ بدر بھی کہتے ہیں، اس عنوان پر ہم بات کریں۔ یہ وہ عظیم الشان غزوہ ہے، غزوہ کہتے ہیں اس جنگ کو جس میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہو۔ غزوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 27 غزوات ہوئے ہیں، جس میں یہ سب سے پہلا غزوہ تھا جسے ہم غزوہ بدر کہتے ہیں، جسے ہم جنگ بدر، اردو میں جنگ بدر کہتے ہیں۔ بدر ایک مقام کا نام ہے جو مدینے سے 80 کلومیٹر 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ وہاں پر ایک بولی ہے، اس بولی کا اور اس مقام کا نام بدر ہے۔ اس مقام پر یہ جنگ ہوئی جو حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی جنگ تھی، یہ وہ غزوہ تھا۔ اور اس جنگ کے لیے، اس دن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوم الفرقان فرمایا کہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن ہے۔ حاضرین، یہ عظیم الشان جنگ ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی سربلندی کے لیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوا تھا کہ ابو سفیان بن حرب کفار مکہ کا مال لے کر، تمام کا تجارت کا سامان لے کر ملک شام کو گیا ہوا ہے، اور وہاں سے جو بھی فائدہ آئے گا وہ لے کر پھر مکے میں واپس جا کر اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ تدبیریں اور سازشیں کر رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعاقب کرنے کے لیے یہاں پر سے نکلے، لیکن وہ راستے سے دوسرے راستے سے ہو کر گزر گیا، اور ابو جہل کو وہاں تک یہ خبر مل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ چنانچہ ابو جہل نے اپنے ساتھ 1000 سے زیادہ لوگوں کو لے کر جنگ کے لیے مدینہ شریف پر چڑھائی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو صف ہستی سے مٹانے کے لیے، اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے یہ عزم کر وہ مکے سے نکلا۔ اور بدر کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کفار مکہ کی جنگ ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ جب یہ جنگ کا ایسا ماحول تیار ہو گیا تھا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے مہاجر صحابہ آپ کو رائے دیتے ہیں جنگ کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی مشورہ کرتے ہیں، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینے کے انصار کے جو آپ سردار تھے، آپ کہنے لگے یا رسول اللہ، شاید آپ کا ارادہ، آپ کا تخاطب ہمارے ساتھ ہے، تو آپ یہ جان لیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ جہاں چاہیں ہمیں لے چلیے، اگر آپ سمندر میں بھی ہمیں کودنے کا حکم دے تو ہم سمندر میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ سے یہ سنا تو آپ بھی بڑے خوش ہوئے۔ چنانچہ بدر کے مقام پر آپ لوگ پہلے ہی پہنچ گئے تھے، اور صحابہ سے مشورہ ہوا وہاں پر کہاں پر رکنے کا، تو صحابہ کے مشورے سے ایک مقام پر، بدر کے مقام پر، وہاں پر رکنے کا فیصلہ ہوا، اور وہ مقام ایسا تھا، ریتیلا مقام تھا، وہ ریتیلے مقام پر وہاں پر رکا گیا، اور وہاں پر جتنے بھی کنویں تھے پہلے وہاں پر وہ تمام کو بند کر دیا گیا، ایک کنویں میں پانی جو تھا اس میں بھر دیا گیا۔ رات میں چنانچہ بارش ہوئی، اور جس مقام پر صحابہ رکے ہوئے تھے ریتیلے مقام پر، وہ ریت جم گئی، تو صبح میں صحابہ کو چلنے کے لیے بڑی آسانی ہو گئی اس میں۔ اور کفار مکہ جو مکے سے آئے تھے وہ ایسے مقام کا انتخاب کیے جو پہلے سے اچھی زمین تھی، سخت زمین تھی، لیکن بارش ہونے کی وجہ سے وہ مقام میں کیچڑ ہو گیا، اور وہ کفار مکہ کو اس سے تکلیف ہونے لگی، اور ان کے پاس پانی بھی ختم ہو گیا۔ جنگ سے پہلے کافر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پانی منگتے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے کسی کو نہیں روکا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا نتیجہ ہے، کیونکہ آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ چنانچہ جب جنگ کی پہلی رات آئی، یعنی صبح جنگ ہونے والی ہے، 17 رمضان کی جو پہلی شب آتی ہے، وہ شب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بدر کے مقام کا میدان کا معائنہ کرنے گئے، اور صحابہ کو پہلے ہی یہ خوشخبریاں دیتے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فتح و نصرت کی خوشخبری سنا دی ہے، اللہ نے پہلے اس کا وعدہ فرما دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام پر پہنچنے کے بعد ایک ایک جگہ پر آپ اشارہ کرتے گئے کہ ھذا مصرع فلان انشاءاللہ غدن، یعنی کل یہ فلاں کا
مسرا رہیں گا، یعنی اس کی قتل گاہ رہیں گی، فلاں کافر مشرک یہاں پر مرے گا، فلاں یہاں پر مرے گا، فلاں یہاں پر مرے گا۔ چنانچہ دوسرے دن جب جنگ ختم ہو گئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یہاں پر فلاں قتل ہوگا، یہاں پر اس کی لاش رہے گی، تو اللہ کے نبی نے جس مقام کا تعین کیا تھا وہاں سے تھوڑی بھی وہ لاش ہٹی ہوئی نہیں تھی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب بھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں کہ کون کہاں مرنے والا ہے، کون مرنے والا ہے اور کس مقام پر مرنے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت کرتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے تھے وہ تمام کے تمام رات میں سو گئے، سب کے اوپر نیند غالب آ گئی سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ وہ آپ ساری رات جاگتے رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، اللہ کو مناتے رہے۔ یہ کیونکہ یہ مسلمانوں کا وقت تھا، یہ مسلمانوں کا وقت یعنی قسمت ہے کہ قسمت ہمیشہ جاگتے رہتی ہے، قسمت جاگتی ہے تو انسان جگہ ہوا رہتا ہے، اس کی قسمت اچھی ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو صحابہ کو جو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، اس کی تعداد جو علماء سیر بیان کرتے ہیں، سیر بیان کرتے ہیں کہ صحابہ 313 تھے یا 314 صحابہ تھے، اور اس میں صرف ایک گھوڑا تھا جو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور 70 سے 80 اونٹ تھے جو صحابہ کے پاس تھے، اور ان کے پاس جو سامان تھا لڑنے کا، کسی کے پاس ٹوٹی ہوئی تلوار تو کسی کے پاس کچھ زرہ وغیرہ تھا، یعنی جنگ کے ساز و سامان بھی پوری طریقے سے نہیں تھے۔ لیکن صحابہ میں جوش شہادت اور شجاعت بے انتہا بھری ہوئی تھی، جس کا کافر بھی معائنہ کر کر بتا رہے تھے۔ جب ابو جہل لوگوں کو، کفار کو صحابہ کی تعداد معلوم کرنے کے لیے بھیجا تو وہ آ کر کہنے لگے کہ مسلمانوں کی تعداد تو 300 کے آگے پیچھے ہوگی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو اونٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اونٹوں پہ موت ہے، ان کے اندر بڑا جوش اور جذبہ ہے۔ تو صحابہ جو آ رہے تھے مکے سے، مدینے سے، جو بدر کے مقام تک جب صحابہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عدل و انصاف کرنے والے ہیں، جو تمام انسانیت کو انصاف کا جو درس دینے آئے ہیں، آپ کیا کیے کہ ہر اونٹ پر آپ نے باری مقرر کر دی کہ تھوڑی تھوڑی دیر، ایک ایک میل ایک ایک شخص اونٹ پر بیٹھے گا، 2 لوگ جب پیچھے چلیں گے، یعنی ہر اونٹ پر 3 کو مقرر کر دیے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کے ساتھ بھی 3 لوگوں کو منتخب فرمائے کہ ایک خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک دوسرے صحابی آپ کو منتخب کر لیے کہ یعنی میرے اونٹ پر بھی 3 ہی بیٹھیں گے، یعنی ایک ساتھ 3 نہیں بلکہ ایک ایک میل 3 ایک ایک میل ایک ایک شخص ایک اونٹ پر بیٹھے گا، یعنی عدل و انصاف ایسا کہ اونٹ پر 3 بھی نہیں، جانور پر بھی ظلم نہیں اور کسی شخص کے پر بھی ظلم نہیں ہے، یعنی جس کا اونٹ ہے خالی وہی بیٹھے، دوسرا نہیں، کسی کو محرومی نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عدل و انصاف کا درس دے رہے ہیں یہاں پر بھی۔ جبکہ صحابہ کی یہ خواہش رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے آپ خود نبی ہے اور اس جنگ کے سب سے بڑے کمانڈر آپ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ بھی اپنے لیے اپنے اونٹ پر باری کو مقرر کر لیے۔ حضرت علی اور وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہماری طرف سے یہ خوش نصیبی ہوگی کہ ہمارا بھی وقت آپ ہی اونٹ پر بیٹھیے، ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات رہے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی یہ جواب دیتے ہیں کہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور میں اجر اپنا کم کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں، یعنی اس کے باوجود بھی، یہ خواہش ظاہر کرنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عدل کو پورا کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پھر 1 میل تک بٹھایا گیا، پھر دوسرے صحابی کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بٹھائے۔ تو یہ عدل و انصاف کا تقاضا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے۔ تو اس میں ہمیں کئی چیزیں، واضح و نصیحت، ہمیں مسلمانوں کے لیے رہنمائی، رشد و ہدایت اس میں ملتی ہے۔ جب جنگ بدر کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر رکنے کا ارادہ فرمائے تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا یہ اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی جگہ ہے یہاں پر رکنے کی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، تو پھر ہم تھوڑا اگر آگے بڑھ کر رکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ رائے کو بھی پسند فرمائے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رائے کی بھی، دوسروں کی رائے کی بھی اہمیت دیتے تھے، دوسروں کی رائے کو اہمیت دیتے تھے۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو ہے کہ کسی کی بھی رائے کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے ہیں اس میں بھلائی ہی اور بھلائی ہوتی ہے، لیکن تعلیم امت کے لیے آپ نے دوسرے صحابہ کی رائے کو بھی پسند فرمایا تاکہ جو بھی امیر بنے وہ صرف اپنی منمانی نہ کرے بلکہ دوسروں کے رائے کو بھی توجہ دے، صرف اپنی ہی رائے کو حق اور ثواب نہ سمجھے بلکہ دوسری رائے کی بھی توجہ دے، دوسری کی رائے کو سنے، دوسروں کا مشوروں کو قبول کرے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں معائنہ کیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اونچے ٹیلے پر عریش بنایا گیا تھا، ایک ڈھالیا ڈالا گیا تھا، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے رہے، عبادت کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں اپنے صحابہ کو لے کر جمع ہوئے اور صحابہ کے درمیان صف بندی کیے، یعنی صف بنائے۔ تو صف بناتے وقت بھی ایک واقعہ یہ ہوا کہ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش میں تھے اور تھوڑا اپنی صف سے آگے بڑھ گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تیر تھی، وہ تیر سے آپ لوگوں کو درست کر رہے تھے، تو وہ تیر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کے اوپر جو آگے سینہ ان کا جو آگے بڑھا ہوا تھا اس کو تھوڑا ٹوچ لگائے، تو اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ عدل کرنے والے ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، مجھے اس سے تکلیف ہوئی، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ آؤ بدلہ لے لو، تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے جسم پہ کچھ بھی چیز نہیں ہے، میرے سینہ خالی ہے اور آپ اوپر پہنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر کا آپ ہٹاتے ہیں سینے کے اوپر سے کپڑا اور کہتے ہیں کہ آؤ اس کا بدلہ لے لو، تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مقدس کو چومنے لگ جاتے ہیں، اس کا بوسہ لیتے ہیں اور اپنے جسم سے چمٹا لیتے ہیں۔ جب صحابہ دیکھے تو ان سے کہے کہ تم نے ایسا کیوں کہا، ایسا کیوں کیا؟ تو کہنے لگے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایسے مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں کہ اب ہماری زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میری شہادت ہو جائے تو میں آخری عمل میرا یہ رہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس کو بوسہ دینے والا ہوں اور آپ کے جسم کو اپنے جسم سے چمٹانے والا ہوں، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو حاضرین، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی جنگ کا آغاز ہوتا ہے، یہ جنگ دفاعی جنگ تھی۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں 13 سال رہے، 13 سال ظلم و ستم سہتے گئے، لیکن آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ لیکن یہاں پر اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا تھا یہاں پر جنگ کرنے کا، کیونکہ اب یہ کفار اس طریقے سے آ رہے تھے کہ اگر ان سے اب نہیں لڑا جاتا تو پھر اب یہ پورے مسلمانوں کو قتل کر کر اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کو شہید کر کر اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو اسلام کی بقا کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے یہ جنگ لڑی گئی۔ اسلام کے تمام جنگیں ایسی ہی ہے، فساد کو ختم کرنے کے لیے اسلام کی جنگیں ہوئی، فتنے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے، ظلم اور ستم کو ختم کرنے کے لیے یہ اسلام کی جنگیں ہوتی گئی۔ تو اس میں سے بھی یہ ایک جنگ تھی جو ظلم کے خلاف حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے جنگ تھی۔ تو جنگ ہوئی اور سب سے پہلے کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ، ولید سامنے آئے اور مسلمانوں کی طرف سے اصحاب البدر میں سے حضرت حمزہ، حضرت علی، ابو عبیدہ، یہ صحابہ سامنے گئے اور ان سے مقابلہ ہوا۔ چنانچہ کفار تمام کے جو سامنے آئے تھے وہ پورے کے پورے قتل ہو گئے۔ اس کے بعد گھماسان کی لڑائی شروع ہوئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں بھی رہتے اور ساتھ ہی ساتھ جاتے اپنے عریش پہ جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا و التجا بھی کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ لڑ رہا تھا، پھر فوراً جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو آپ وہاں پر کیا کرتے عبادت میں مشغول رہتے، سجدے کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا حی یا قیوم کا ورد کر رہے تھے۔ تو حاضرین، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حالانکہ فتح و کامرانی کی خوشخبری پہلے ہی سے سنا دی گئی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے آپ اس میں بھی غافل نہیں رہے۔ تو ہم آج جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غفلت برت رہے ہیں، اس کا ہمیں بہت زیادہ نقصان ہم اٹھائیں گے دنیا اور آخرت میں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کی کیسی ذلت ہے اور آخرت کی بھی بڑی اس سے رسوائی ہوگی جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روگردانی کریں گے۔ حاضرین، اب اس کے بعد جنگ جیسے چل رہی تھی تو مسلمانوں کو جو کامیابی ملی، حالانکہ 313 صحابہ اور کافر 1000 سے زیادہ،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تعداد کو نہیں دیکھتے، ایمان کو دیکھتے ہیں۔ ایمان سب کا پختہ تھا تو 313 نے 1000 کے اوپر کامیابی حاصل کر لی۔ ازل تھا ایمان، تعداد کی اہمیت نہیں ہے، ایمان کی اہمیت ہے۔ تو صحابہ کے اندر جو ایمان تھا وہ ایمان کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ 313 نے کافروں میں سے 70 کو قتل کر دیا اور 70 کو گرفتار کر لائے۔ اب جب 70 کو گرفتار کر کے لائے تو ان کے لیے تجویز رکھی گئی کہ جو مال دے سکتے ہیں مال دے اور یہاں سے چلے جائے، انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ اب جو مال نہیں دے سکتے، جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہے وہ ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے۔ تو یہاں پر جو پڑھنا لکھنا سکھائے تھی، یہ پڑھائی دینی پڑھائی نہیں تھی، یہ پڑھائی اس زمانے کے مروجہ جو علوم تھے وہ علم یہاں پر مسلمان کے بچوں کو سکھایا جا رہا تھا۔ چاہے وہ علم دشمن کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، مسلمانوں کے بچوں کو ویسا علم حاصل کرنا چاہیے۔ جو دنیا میں مروجہ علم ہوتا ہے، علوم ہوتے ہیں، وہ تمام علوم کو مسلمان کے ہر بچے کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ اسی سے ذریعے سے دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ہمیں ضرورت نہیں رہتی، جبکہ اگر دینی علم کی بات ہوتی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے سیکھ لیتے قرآن اور احادیث کا علم۔ یہاں پر جو علم سکھایا جا رہا تھا وہ دنیا کا علم تھا، تو ہمیں بھی دنیا کے علم میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ جس سے بھی جو بھی علم سیکھنا ہے مسلمانوں کو سیکھنا ہے، مسلمانوں کے ہر بچے کو اس سے سیکھنا ہے، مسلمانوں کے بچوں کو اس سے پیچھے نہیں رہنا ہے۔ آج تعلیمی میدان میں اور کھیل کود کے میدان میں، ورزش کے میدان میں، اسپورٹس کے میدان میں، ہر چیز میں مسلمان آج پیچھے ہے۔ کیوں؟ مسلمان صرف آج سستی کا شکار ہو گئے، مسلمانوں کو سونا زیادہ ہو گیا ہے اور دنیاوی دوسری غیر ضروری کاموں میں مسلمان اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ڈرامے دیکھ کے بات کر رہے ہیں کہ ڈراموں کے ذریعے سے ہمیں کوئی اچھائی مل رہی ہے، ڈراموں کے ذریعے سے کوئی اچھائی نہیں ملتی۔ اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، علم جاگ کر سیکھنا پڑتا ہے، محنت کر کے جسم کو تیار کیا جاتا ہے۔ ہر چیز کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے۔ خالی بیٹھ کر کچھ بھی کام کرنے سے، خالی بیٹھے ہوئے رہنے سے گھر میں ہمیں کوئی بھی جسمانی اعتبار سے یا ذہنی اعتبار سے کوئی بھی ہمیں علوم حاصل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ علم بھی حاصل کرے، ذہن کو، کردار کو اچھا بنائے، اپنے جسم کو بھی اچھا بنائے، اس کے ذریعے سے محنت کرے۔ مسلمان ہر میدان میں آگے بڑھنے کے لیے مسلمان کو اس میں محنت کرنا چاہیے۔ جنگ بدر سے ہمیں یہی چیز معلوم ہوتی ہے کہ ہم اپنے جو ہیرو ہے وہ ہیروؤں کی تاریخ کو معلوم کرے۔ یہ جنگ بدر، یہی بدر میں جو شہید ہوئے، بدر میں جو لڑے ہیں، یہی اصلی ہمارے ہیرو ہیں، جو 313 1000 کے اوپر بھاری پڑے۔ اور ہمارے تمام صحابہ کے ایسے ہی حالات ہیں، ان کے ایسی ہی تاریخ ہے۔ ہم اس سے غافل ہو گئے ہیں، ہمیں کافروں کی ہسٹری معلوم ہو گئی ہے، ان کی تاریخ معلوم ہو گئی، لیکن ہم اصلی ہمارے کردار، ہمیں جس کے جیسا کردار ہمارا خود کا بنانا ہے، ان کے ہی کردار سے ہم غافل ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ تاریخ کا مطالعہ کرے، تاریخ کی کتابوں کو پڑھے، اور گھر کے بڑے وغیرہ جو بھی ہے اپنے بچوں کو، اپنے جو بڑے پہلے بزرگان دین ہے، ہمارے جو پہلے کے صحابہ ہے، جو ہمارے مجاہدین ہیں، ان کے تاریخ سنائے، تاکہ ہمارے مسلمان کے بچوں کے اندر بھی ایسے ہی ولولہ اور جذبہ، ایسے ہی علوم ہمارے بچوں کے اندر بھی پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جو کچھ ہم نے کہا سنا، کہنے سننے والے کو ہر دو کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Different culture, different traditions, different people, all under one roof. and a tree of knowledge. This is Success Junior College. Success Junior College. Academic excellence with reasonable fee structure. Excellent highly qualified faculty. Well furnished and hygienic classrooms. And Parthasarthi, Principal, Success Junior College. Nowadays, all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subject. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.